وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز پیر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا، سب کچھ ملا، وہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول، ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا، پھر تجھے ڈالوں گا۔ اے عاشق ہو میں، عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چپ سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے۔ سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ عشق کی زبان اور ہے، بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا کے لبے بام ہمیں۔ عشق تے آتش دوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تک کھڑا۔ ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا، اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا۔ اور باندی نے کہا فرعون 2 ہیں نا، میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دے۔ جلا، آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے، جلا۔ میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو۔ اور نے بڑی بچی کو گھسیٹا، وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل۔ انہوں نے کہا اماں، ارے میں تو باپ ہوں، ماں نہیں ہوں، آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، باپ سے نہیں دی۔ جو مائیں میری بات سن رہی ہیں، تصور کرو، ہے میں قطر گیا جماعت میں، میرے درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے گزرا، ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا، وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، کوئی عربی ہوگی، وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی، خاموش۔ جو اس کے چہرے پر درد تھا، اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا، جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ ایمرجنسی میں میں تو ایمرجنسی سے گزرا، ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی، اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے، اور میں اب بھی رو رہا ہوں۔ 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ یہ ماں ہے،
یہ ماں ہے. اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے. اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا. اور نے اس کو گھسیٹا. ماں ایسے صبر کی. پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا. پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے. وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی اور اس نے ڈالا. مچھلی کی طرح تلی گئی. اب ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو اٹھایا. چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو, وہ تو گود میں تھی. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. پہلی تو کچھ چیختی چلائی, اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی. اب ماں کی باری آئی. اس نے ایک عجیب بات کہی. کہا فرعون ایک بات میری مانو گے؟ کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟ کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے. اللہ کرے ہو, میں دعوت نہیں کرتا ہوں, اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں. آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ, مغفرت لے جاؤ, جنت لے جاؤ. فرعون ایک بات مانو گے؟ تو کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا, پھینک نہ دینا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں. کود گئی. پوچھو ماؤں سے. میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جیسے اچانک یاد آ گئی. 40-45 سال پیچھے چلا گیا. مجھے بخار شدید ہوا. میرے باپ گھر پر نہیں تھے, گئے ہوئے تھے. ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھی. سوری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا. وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. 10-12 سال میری عمر تھی. ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی, بت بن کے بیٹھی رہی. ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے, یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی. 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً, یہ تقریباً کی بات ہے, تحقیق کی بات نہیں ہے. کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف جا رہے ہیں. بیت المقدس اترے. جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے, تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا. پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں, جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اللہ کے نام, اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا, اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں, جس دن دفن کی گئی تھیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, سارے عالم میں پھیل رہی ہے, سارے عالم کو معطر کر رہی ہے.
ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگھ سکے، میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے۔ اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا۔ نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ الا ای جنب کان للہ مصرعی وذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا۔ میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں میرا، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال کھال میں اللہ ہے، میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر، مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا۔ جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری پر، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی۔ آج 27 کی رات ہے، وہاں تو گزر گئی، 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے، آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے، اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے، اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی۔ خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا۔ ایک دم جبریل مسجد نبوی میں اترے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے،
کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے قتل کیا۔ میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکے۔ آپ نے، اب دیکھو اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے 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 ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے ربا، بڑی موت نہ دیں، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہے، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہے۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہے ہیں، میرا یار جا رہا ہے، ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات ہے؟ آقا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں، کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے۔ اور سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ، بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک،
سب سے حسین 42 سال کی عمر جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، کیونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا،
कैसे इस्तेमाल किया? सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया। तनख्वाह पे आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा, 12 बच्चे थे, बच्चियाँ 12 बच्चे बच्चियाँ, हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े लें, जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, माँ जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें। अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहाँ से कपड़े लेकर दूँ, मेरे पास तो पैसे कोई। हज़रत फातिमा ने कहा फिर बच्चों का क्या करूं? कहा मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूँ और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ही ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपना ही गुलाम, हाँ भाई मुजाहिम हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। अपनी तारीख तो देखो, ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है। सारे सरदारों के बेटे आला पोशाक, आला लिबास मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही ना लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी 4 रात आ गए थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे अब्बा जा आपको मुबारक, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश का मालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है।
अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, कहाँ जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा साड़ा इत्थे सिर आ गया। सानू आज साड़ी ईद हो गई कि साढ़े अब्बे आज खयानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने के फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर हमारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। और मेरे आका, हम तेरी जहन्नम नहीं सह सकते, हम तेरी आग नहीं सह सकते। हमें या अल्लाह तौबा की तौफीक दे के मौत देना, हमें तौबा पे मौत देना, हमें गफलत की मौत न देना, हमें नाफरमानी की मौत न देना। नहीं तो हमें मौत का झटका नहीं सहा जाता, कब्र के अंधेरे नहीं सहे जाते, दोज़ख की आग को नहीं सहा जाता। जब तू क़यामत के मैदान में ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ। मेरे मौला, हमें हथकड़ी ना पहनाना, हमें बेड़ियां ना पहनाना। हाय हाय, हम मारे गए मेरे मौला। हम तो यहाँ की पुलिस की हथकड़ी नहीं सह सकते मेरे मौला। जहन्नम की हथकड़ियां कौन बर्दाश्त करेगा? या अल्लाह, हमारी औरतों को बचा, हमारे मर्दों को बचा, हमारे शहरियों देहातियों को बचा, हमारे गुनहगार नेकोकारों को बचा। ना करना मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, हमारे पल्ले कख नहीं है। कुछ होता तो तुझे पेश करते, तुझे तेरे नबी के आंसू पेश करते हैं, उनकी दुआएं पेश करते हैं। इस सारे मजमे को कबूल फरमा, इस पूरे इलाके को कबूल फरमा, इस पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में अमन की फिजा कायम फरमा। हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना। जो हम में ईमान पे मर गए उनके दर्जे बुलंद फरमा, और जब हमारा जाने का वक्त हो तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। जो आपस की दुश्मनियां हैं उन्हें मोहब्बत में तब्दील फरमा, जो नफरतें हैं उन्हें मोहब्बत में तब्दील फरमा, जो दूरियां हैं उन्हें कुर्ब में तब्दील फरमा, जो आपस की गलत फहमियां हैं उन्हें बदगुमानियां हैं उन्हें खुशगुमानियों में तब्दील फरमा। आपस में शीर व शकर फरमा, सूबों की नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह, तू सूबों की नफरत खत्म फरमा। या अल्लाह, आपस कौमों की नफरतें खत्म फरमा। या अल्लाह, जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। जब तेरे दरबार में पेशी हो और तेरे नबी के दरबार में पेशी हो तो हमें अपने हबीब का जामे कौसर नसीब फरमा। हमें उनके सामने शर्मिंदगी से बचा, उनके सामने हमारे गुनाहों को खोल न देना, उन्हें बड़ा दुख होगा। उनके सामने जब हमारी पेशी हो तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देना, हमारे गुनाहों को खोल न देना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ झेला और हम उन्हें कुछ भी न दे सके। हमें माफ फरमा, इस सारे मजमे को कबूल फरमा। जिन भाइयों ने इस सारे या अल्लाह इज्तिमा का और बयान का एहतमाम किया, इंतजाम किया, उनको अपने खजानों से बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। जितनी मस्तूरात हाजिर हुई, जितने मर्द भाई आए, इन सब का आना कबूल फरमा और हम सब से राजी हो जा। और ऐ मेरे रब, किसी का कोई आंसू तुझे पसंद आया हो, इतने लोगों ने जो आंसू बहाए, तो कोई तो पसंद कर ले, कोई तो पसंद कर ले और कह दे मैंने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया। या अल्लाह, फरिश्तों में ऐलान कर दे कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, जाओ बख्शे बख्शाए घर चले जाओ। या अल्लाह, इसका ऐलान कर दे। या अल्लाह तूने कर दिया होगा, या अल्लाह तूने कर दिया होगा, या अल्लाह तूने कर दिया होगा। या अल्लाह, तू सखी है और सखी के दर से खाली कोई नहीं जाता। तू सबसे बड़ा सखी है, हमें अपने दर से खाली ना लौटा। वो सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिका या अरहम। फरमाया कहाँ से आई थी? कहा जी अब्दुल मलिक ने कूफे से मुझे जबरदस्ती उठवाया था। तो 2 आदमी बुलाए कि जाओ इसे इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी ऐन वजदुका अलैया या अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन, आपका इश्क कहाँ गया जो मेरे साथ था? तो उमर की आंखें भर आईं। कहा वो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर, मैं अपने इश्क को अल्लाह के लिए कुर्बान करती।
हाँ, अब अल्लाह ने सिला क्या दिया। जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि रजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की, इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहा देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अज़ाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाह लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ फिट और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो। उसके महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यही एक रास्ता नजात का है, यही एक रास्ता अल्लाह तक पहुंचाने वाला है। और आखिरी बात करता हूं, है इस देश की नफरतों ने इसे आग लगा दी है। आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो, आपस की नफरतें मिटा दो। मोहब्बत दो, मोहब्बत दो, मोहब्बत दो, मोहब्बत दो। माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। इस मुआशरे को आग लग चुकी है, ग़ीबत, मजहब के नाम पे नफरत, सियासत के नाम पे नफरत, कौमियत के नाम पर नफरत, सूबों के नाम की नफरत, एक सफ में बैठ के नफरत, एक सफ में खड़े होकर दिल नफरतों से भरे पड़े हैं, बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं, दिल गटर बन चुके हैं। जिस दिल में नफरत के जज्बे हों उस दिल पर अल्लाह की नज़र नहीं पड़ती। जिस दिल में बुग़्ज़ के गटर खुले हों उस पर अल्लाह की मोहब्बत की नज़र नहीं पड़ती। मेरे भाई बहनों, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, सुई 12 बजे तक जा रही है। शब कदर है, कुछ अलग बैठ कर भी अपने अल्लाह को याद कर लो, कुछ उसके सामने रो धो लो, माफ़िया मांग लो। तो मैं इसलिए 12 बजे तक बात ख़त्म करना चाहता हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। आपस की मोहब्बतें परवान चढ़ाओ, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करो, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करो, एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालो, एक दूसरे को दरगुजर करने की आदत डालो। गीबत छोड़ दो, नफ़रत छोड़ दो, हसद छोड़ दो, बुग़्ज़ छोड़ दो। अपने आप को देखना शुरू करो, औरों को ना देखो, औरों को ना देखो, औरों को ना देखो। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। अपनी कमियां देखो, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो क्या करती है। इससे अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ, किसी की बुराई ना सुनो, किसी की बुराई ना करो। तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे। हमारे घरों में
तबाही बर्बादी है नफरत। माँ बाप में आपस में नफरत, मियाँ बीवी में नफरत, सगे भाइयों में नफरत, कभी मजहब के नाम पर, कभी रिश्तों के नातों के नाम पर, कभी तिजारत कारोबार के नाम पर। भाइयों, मोहब्बतों को रिवाज दो, मोहब्बतों को रिवाज दो, मोहब्बतों को फैलाने वाले बनो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ क्या है? सहाबा ने कहा जी नमाज है। आपने कहा नहीं, नमाज नहीं है। नमाज अच्छी चीज़ है, सबसे मजबूत अमल नहीं है। सहाबा ने अर्ज की जिहाद है। आपने कहा जिहाद भी अच्छी चीज़ है, सबसे मजबूत नहीं। सहाबा ने अर्ज किया रोज़ा। आपने कहा रोज़ा भी अच्छी चीज़ है, पर सबसे मजबूत अमल नहीं। सहाबा ने अर्ज किया हज। आपने फरमाया हज भी बहुत बड़ा अमल है, पर सबसे मजबूत अमल नहीं। अल इस्लाम औसक। अब सुनो, अल्फाज सुनो, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ। क़ालू अस्सला क़ाल व हसनुन व मा हिय बिहा। क़ालू अल जिहाद क़ाल व हसनुन व मा हुवा बिही। क़ालू अस्सियाम क़ाल व हसनुन व मा हुवा बिही। क़ालू अल हज क़ाल हसनुन व मा हुवा बिही। क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। हाँ, नमाज नहीं, जिहाद नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं। अच्छा, तो क्या है? फिर क्या है? आपने कहा इन औसक़ औरल इस्लाम अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना है। अल्लाह के लिए बुग़्ज़ का क्या मतलब है? बुरे से नफरत ना हो, बुराई से नफरत हो। एक वाक़या सुनाता हूँ जिससे बुग़्ज़ लिल्लाह की मिसाल शायद 14 सदी में ऐसी मिसाल होंगी। तारीख़ ने जिन्हें महफूज किया उनमें इतनी बड़ी मिसाल मेरी नज़रों से आज तक नहीं गुजरी। अल बुग़्ज़ु लिल्लाह। खैबर की जंग, यहूदी और हजरत अली का टकराव। हजरत अली ने यहूदी को गिराया, कत्ल करने के लिए तलवार उठाई। यहूदी ने मुंह पे थूक दिया, आप पीछे हट गए, उठ गए, कहा दोबारा आओ। कहें ये क्या? अरे मैंने तो मुंह पे थूक दिया गुस्से में, चलो जल्दी खत्म करे मुझे, तुम मुझे क्यों छोड़ के पीछे हट गए? तो सुनो, तेरा मेरा साथी कोई झगड़ा नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, मैं अल्लाह के लिए तुम्हारे साथ लड़ रहा था। जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, ज़ाती गुस्सा। अब कहीं ये तलवार मेरे गुस्से की वजह से न चल जाती, इसलिए मैं पीछे हट गया। आओ दोबारा लड़ेंगे। उन्होंने कहा मुझे कलमा पढ़ा, मैं नहीं लड़ता। मेरा देश नफरतों में जल उठा है, मेरा देश नफरतों में जल उठा है। यार ये क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं इतना शोर मचा, कैसे इसको हुआ क्या? इतनी अहम बात मैं कर रहा था, वो कोई उधर करता, कोई उधर करता, मैं कैसे बोलूं? कोई नहीं हो रहा, आ नहीं रही। अब भाई खामोश हो जाओ, 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 खामोश हो जाओ। ये माइक बंद हो गया, लेकिन वो मजमे का इंतशार मैं कैसे बोलूँ? उधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है। और भाई दरवाज़ा मत खोलो, दरवाज़ा मत खोलो। मेरे भाई आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाओ, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो। आपस की नफरतों को मिटाओ, आपस की नफरतों को मिटाओ, आपस की नफरतों को मिटाओ। मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारो, फ़िरक़ावारियत की आग में मत जलो,
فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک ہو، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو۔ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ ارضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جنت بہت بڑی ہے جو ذاتوں زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو، اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو۔ وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے کہ وہ کہتا ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا، آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں گے؟ آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا۔ ارے اللہ اللہ ہے، طارق جمیل ہے، طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا۔ نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں؟ یہ تو مولوی مرنا تھا، میرے گھر چو نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا۔ ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا، ان کا تو میرے گھروں نکل جا۔ میں بستر اٹھا کے نکل گیا اور میں کہا اللہ کے بندے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں؟ تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے، تہ بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا کے انسان کہیں گے یہ دوزخی ہے، تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا اور سارے معاف کروں گا۔ آگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ۔ ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے۔ لیکن میں کہوں ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک چکی تھی جلانے کے لیے، تو گرگٹ نے آ کے پھونک ماری، وہ دی پھوکا نال کوئی بات جامنی آئی، اور ایڈا سارا نامراد کرلا او دے نال آگ کی تھو ودھنی آئی، اس آ کے پھوکا ماریاں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں کرلا ملے قتل کرو۔ گرگٹ، یہ کرلی اور ہوتی، گرگٹ اور ہوتا ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، افریقہ میں بے شمار ہوتا ہے۔ تو گرگٹ نے آ کے پھونکے ماری، اس سے آگ بڑھ نہیں گئی۔ کبوتر نے چونچ میں پانی ڈالا اور اوپر جا کے پانی گرا۔ کبوتر نوں بھی پتہ ہے میرے قطرے نال کی بننا،
اسے کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون آلے اچھا. مجھے پتہ ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں کہ یا رسول اللہ اے میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے. میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا، تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے. کیا غلاستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلان، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا. لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. کسی سے ناراض ہو، شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی. کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا. یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں. تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے. کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو. سب کو گلے سے لگانا سیکھو. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا، ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. آئیو میں علماء سے کہتا ہوں، اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں، اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی، اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے. بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو. ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں. تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، اوروں کو برا. کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی PTI پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں؟ میں تو ویلی کوئی نہیں، اور رب تو وے لبے تو شیطان نو لعنت کراں. او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اپنے مسلک کو بتاؤ کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر. جب ممبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو. امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے. آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں،
یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں، گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا۔ آپ کی منت کرتا ہوں، تبلیغ میں سارے وقت لگاؤ، پوری دھرتی میں ایسا کام نہیں ہو رہا دین کا جیسے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے پاک محنت ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹ کر محنت ہے۔ اس نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اللہ کی بات پہنچائی ہے اور محبت اور پیار سے پہنچائی ہے۔ میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے۔ میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا۔ 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا۔ میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، آپ تبلیغ میں وقت دینا، تبلیغ میں وقت دینا، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی زندگی کو رخ ملے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ چلو درود شریف پڑھو۔ یہ آواز آ رہی؟ دیکھو بھائی، ابھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے ابھی صاف کرو، کسی سے نفرت ہے ابھی صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ابھی صلح کرو، کسی کو دکھ پہنچایا اس سے معافی مانگنے کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ دروازے کھول دیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اچھا نہیں، وہ اندر آئیں گے؟ نہیں۔ آپ لوگ باہر بیٹھو، باہر بیٹھو، میں کچھ نہیں کر سکتا، باہر بیٹھو، میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ بیٹھو سارے، بیٹھو سارے، بیٹھو سارے، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی دعا ہونے لگی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے، تنے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں، اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹھے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹھے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے،
تو نے عبرت کے نمونے دکھائے، ہم نے آنکھوں کے چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے، ہم نے کان بند کیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتہ ہے